بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج وہ دن ہے کہ جب کافی آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں تو نوید شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ آج کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے آپ کے سوال کمپائل کر کے دیے ہیں سامنے. عبداللہ ہے برطانیہ سے، کہتے ہیں ہماری دعائیں ایران اور فلسطین کے ساتھ ہیں. پاسداران انقلاب کا شام میں امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنانے اور متعدد امریکن فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا ہے. کیا ایران یہ جنگ دوبارہ جیت سکتا ہے اور پاکستان مزید کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ عبداللہ، بات یہ ہے کہ جنگ جیتنا یا جنگ ہارنا جو ہے نا وہ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن اگر کسی کے اوپر حملہ کیا جائے اور آپ اس حملہ کرنے کے بعد اس کو حاصل نہ کر سکیں، اس کو قبضہ نہ کر سکیں، تو یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے وہ جنگ جیت چکا ہے یا وہ جنگ جیت گیا. تو اس صورت میں تو یس. لیکن جو اس کا نقصان ہو رہا ہے، کیا وہ نقصان اگلے 10 سال تک پورا ہوگا یا 20 سال تک پورا ہوگا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور سوچنے والی بات ہے. تو دوبارہ جیتنا نہ جیتنا وہ ایک آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ آف مائنڈ بن جاتی ہے. لیکن پاکستان واحد ملک ہے اس وقت کہ جو بڑی بھرپور قسم کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جنگ یہ ختم ہو جائے، ورنہ اگر یہ اب ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یقیناً یہ ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہی ہے. اوکاڑا سے ہیں کاشف صاحب، کہہ رہے ہیں جی کہا جا رہا ہے جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ کشیدگی کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. یہ خطے کے دیگر ممالک اتنی جلدی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھاتے جتنی جلدی پاکستان میں ہوتی ہیں. کاشف اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ دے اور بندہ لے کہ جی ہمیں موقع مل گیا ایک دم قیمت بڑھانے کا تو ہم کیوں نہ بڑھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ایک دو نمبری کرتی ہے اور وہ ایزیوم یہ کرتی ہے کہ جو تیل کی کمپنیاں یہ اپنے سٹاک پائل کریں تیل کو، جبکہ تیل کی کمپنیوں کا کام تیل کو سٹاک پائل کرنا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. حکومت اگر خریدے گی 2 مہینے 3 مہینے کا تیل اور اس کو سٹاک پائل کرے، یا ان کمپنیوں کے سٹاکس میں اگر آپ سمجھیں کہ ریزروز میں وہاں پہ رکھوا دے تو آپ کا کم از کم 3 مہینے جو ہے اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کرتے. تو ہمارے پاس جو تیل کا ریزرو ہوتا ہے وہ اتنے دن کا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں فوراً ہی بڑھانی پڑتی ہے. لیکن یہ حکومت کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. شاویز ہے چمن سے، کہتے ہیں جی حالیہ جنگ میں رشیا اور چائنا کہاں غائب ہیں؟ ان کا کوئی بیان کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا. جنگ سے ان کو فائدہ ہے یا نقصان؟ کیا یہ دونوں بڑے ممالک اس جنگ کو رکوا نہیں سکتے؟ تو شاویز، پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں بڑی شدت آئی ہوئی ہے، تو رشیا تو ٹوٹلی وہاں پہ بزی ہے. چائنا ڈیفینیٹ آئی ایم شور رکوا سکتا ہے اس جنگ کو، لیکن کیا چائنا اس جنگ کو رکوانا چاہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کیا چائنا چاہتا ہے کہ امریکہ ایک لمبی جنگ نہ لڑے اور جس میں وہ ایکسپوز نہ ہوتا رہے اور اس کے ڈیفنس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی سٹاک پائل کم نہ ہو؟ تو کافی کچھ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون کس کی جنگ لڑ رہا ہے، کون کس کی لڑائی لڑ رہا ہے. لیکن چائنا اور رشیا جو بول نہیں رہے، ضروری نہیں کہ اس جنگ کا ایک عملی حصہ نہ. استم میں کراچی سے کہتے ہیں اکثر یہی سننے میں آتا ہے کہ کراچی پورٹ، گوادر پورٹ کو پی 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 نے یو اے ای کی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہونے دیا. اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ برائے کرم اس ایشو پر روشنی ڈالیں. بات یہ ہے کہ میں کیا اس پہ آپ کو روشنی ڈالوں؟ آپ کو خود عقل ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا الزامات ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 15 سال سے حکومت کس کی ہے سندھ میں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا بہانہ کہ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ جی ہمارے پاس لوکل باڈی، ہمیں پاور نہیں ہے. پیپلز پارٹی کہتی تھی ہمارے پاس لوکل باڈی نہیں ہے. وہ کہتے تھے پیسہ نہیں ہے. وہ کہتے تھے. اب تو عرصہ ہی ہو گیا کہ صوبائی حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، بلدیاتی حکومت بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور اوپر کی حکومت بھی پیپلز پارٹی شریک ہے، یعنی ان کے ساتھ ہے. تینوں حکومتوں میں پیپلز پارٹی ہے. لیکن کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا. اگر کراچی کے لوگوں کو پینے کا ہمیں بتایا جاتا ہے پانی ہے نہیں، تو جس وقت انسان کو پیسے دیتا ہے تو ٹینکر کیسے وہ پانی لے کے آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی ہے لیکن کوئی اوپر نیولا ہے
کوئی اوپر سانپ ہے جو بغیر ڈسے وہ آپ تک پانی نہیں آنے دے رہا. تو آپ اس کی دیکھ لیں کہ یہ تو آپ کے سامنے ہے نا چیزیں. آپ یو اے کو رو رہے ہیں, کراچی پورٹ کو رو رہے ہیں, وہ تو چلیں ایک نہ دیکھنے والی چیزیں. جو دیکھنے والی چیزیں میں نے آپ کو وہ بتا دی, اب کر لیں جو کر سکتے, لے لیں پانی. ساتھ ہیں خانے وال سے کہ جو لوگ دبئی سے ڈیپورٹ کیے جا رہے ہیں, جن کی نوکریاں ختم کی جا رہی ہیں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان پہ بات کریں. اس پہ کوئی آواز نہیں میں اٹھا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دبئی نے کرنی ہی کرنی ہے ڈیپورٹ. میں تو کب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, انویسٹرز بھاگ گئے ہیں وہاں سے. دبئی کریک اپ ہو رہا ہے, اور بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ جو اپرچونٹیز ہیں, یہی اپرچونٹیز سعودی عربیہ میں اور ایران میں آپ کو ملیں گی. پاکستانی لوگوں کو, خاص طور لیبر کمیونٹی کو, مزدوروں کو, کام کرنے والے ہنر مندوں کو. لیکن جہاں تک دبئی کا تعلق ہے تو دبئی کی حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ہم لوگ وہاں پہ ہوں. وہ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے بات. اس سے میں کتنی آپ کو لیپا لپٹی کروں اپنا. یہ اب انہوں نے ویزے کھولنے کی بات کی ہے پاکستان کے لیے. کس لیے؟ کیونکہ ان کے پاس ہوٹلز میں کوئی آ ہی نہیں رہا. تو ان کا اس وقت تو ہوٹلز بھرو, بعد میں ان کو پھر ہم ویزا روک لیں گے. لیکن جس طرح سے وہ ویزا دے رہے ہیں وہ بھی ایک خطا آمیز ہے, ایک توہین آمیز طریقے سے ویزا دے رہی ہیں. تو چھوڑ دیں اب یو اے کو. یو اے از اے گون چیپٹر. احمد منظور کراچی سے کہ پاکستان نے اسرائیل کو مذاکرات سے آؤٹ کیا, پاکستان نے عرب ممالک کو ایران پہ حملہ کرنے سے روکا. یہ چیزیں بھی ہائی لائٹ ہونی چاہیے. احمد منظور, یہ تو کانسٹنٹلی ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں میں, 1.5 مہینے لگاتار ہم نے کیا, لائیو پروگرامز میں ہائی لائٹ کیا ہے. بھائی جان کچھ تو کریڈٹ دے دو. طارق ہیں واہ کینٹ سے, ہر سال بیرون ملک مقیم پاکستانی لاکھوں کروڑوں ڈالرز پاکستان بھیجتے ہیں, پھر ایکسپورٹ کے پیسے بھی ڈالرز میں اسٹیٹ بینک میں آتے ہیں. جس کے باوجود ہم آئی ایم ایف کے کبھی کبھی 3 ارب ڈالرز کی بجائے بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا خرچہ ہے زیادہ, ہماری آمدن ہے کم, اور جو ایکسپورٹ ہوتی ہے پورے کا پورا اماؤنٹ نہیں آتا. یہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہے نا, انہوں نے ہر جگہ ہر ایک نے باہر اکاؤنٹس رکھے ہوئے. تو اگر $1,00,000 مجھے آنے ہیں تو میں $20,000 منگا لوں گا اور کہوں گا کہ $80,000 مجھے وہیں پہ پیمنٹیں کرنی ہے لوگوں کو, اگلی کھپت کے لیے, اگلی بال کے لیے, اور اسی میں لے دے کے میں وہ وہیں رکھتا ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے. تو اس ملک کو کھانے والے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں نا, ایک تھوڑی ہے, کو دو تھوڑی ہیں. جس کو موقع ملتا ہے اس ملک کو آ کے, وہ اپنا ایک بوٹی اپنی نکال کے نکل جاتا ہے. تو بھیک تو ہمیں مانگنی ہے نا. ہم چلتے ہی عیاشیوں کے اوپر, ہماری گاڑیاں دیکھ لیں, ہمارے شوق دیکھ لیں, تو ڈالر تو اس پہ لگنے ہیں. آپ ہمارے چیف جسٹسز ہوں یا پارلیمنٹیرینز ہوں, یا آپ ہمارے چیف منسٹرز ہوں, ان کی گاڑیاں, ان کے جہاز, یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا ڈالر کہاں جا رہا ہے آپ کا. ملک عدنان ہے سعودی عربیہ سے, مشورہ دیں پاکستان کیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھا سکتا ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان ایکسپورٹس میں یقیناً خود کفیل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پاکستان کو انرجی میں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہم نے آئی پی پی سائن کیے ہوئے ہیں, ان سب کو ہمیں فارغ کرنا پڑے گا. اور سوورن گارنٹی کرنے والے کو تو پھانسی دیں, جس نے بھی دی ان کو سوورن گارنٹی, اور ری وزٹ کریں اور دنیا کے سامنے بتائیں کہ یہ لوگ ہمیں فراڈ سے اتنے پیسے کھا گئے ہیں, اور اس ملک کو انہوں نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. اینڈ کوئی ایسی قیامت نہیں ہے, بٹ آئی مین ڈیسیجن میکنگ از نیڈیڈ. جس دن آپ کی انرجی سستی ہوگی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. وقار حیدر ہیں لاہور سے کہ برائے کرم ہمیں بتائیں خلیجی ممالک سے خام تیل آبنائے ہرمز اور آبنائے باب المندب کے علاوہ کس راستے سے پاکستانی بندرگاہوں تک پہنچے گا, اور اگر یہ راستے کھلیں تو خلیجی ممالک اپنا خام تیل پاکستان میں کیوں ذخیرہ کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو پہنچے گے اسی راستے سے, لیکن ساری عمر تھوڑی ہے دونوں چیزیں بند رہنی ہیں. تو وہ جب بھی کھلا ہوگا تو وہ اس کے بعد وہ اپنے ٹینکرز لا کے بائی سی وہ جا کے اسٹور کرنا شروع ہو جائیں گے, یا اپنی کو پائپ لائن بنائیں, جو بھی ہو اس کا طریقہ. لیکن گوادر از دا نیکسٹ پورٹ, آئی مین آف دس سینچری. اب تو باقی سارے پرانے ہو گئے ہیں, یہی ایک نیا پورٹ ہے نا. اور گوادر بھی, کراچی بھی, پورٹ قاسم جو ہے, یہ بہت امپورٹنٹ رولز اب پلے کریں گے. دیکھیں ذرا اس پہ انشاءاللہ, فکر نہ کریں.
آزاد کشمیر سے رشید ہیں. سب سے پہلے اپنی صحت کے بارے بتائیں. دوسرا میں نے یہ بتانا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کشمیر کی نمائندہ جماعت نہیں ہے, یہ چند پاگل لوگ ہیں. اصل میں 99% کشمیری پاکستانی ہیں. تھینک یو بھائی جان. میری صحت جو ہے نا وہ بہتر ہو رہی ہے, ریکور ہو رہی ہے. ویکنس ہے ابھی مجھے, اور اینی وے ٹھیک ہو رہی ہے. جہاں تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا تعلق ہے تو میں اصل میں کسی کو اچھا یا برا کہنے کا میں سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتا, نہ میں دینا چاہتا ہوں کسی کو. سچی بات ہے کہ اب سارے بھائی ہیں ہمارے اپنا, کبھی کوئی آپ سمجھیں کہ نہیں ایگری کرتا, کوئی بات نہیں, یہ ڈس ایگری کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اس وقت ہمیں برداشت کرنی ہے, لوگوں کو گلے ملانا ہے اور گلے ملنا ہے اور آگے چلنا ہے. اور ہاں اگر کوئی ہندوستان کے ہاتھوں کھیل رہا ہے تو پھر اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور اس کو پھر کیفر کردار بھی پہنچانا ہے. لیکن خواہ مخواہ میں یہ کہہ دینا کہ فلاں غدار ہے, یہ ایجنٹ ہے, وہ میرا کام نہیں ہے. دیٹس ناٹ فار می. کوئٹہ سے ہیں جی اجمل اچکزئی, کہتے ہیں ہم روز روز کوئٹہ کی میں دہشت گرد سے تنگ آ چکے ہیں. ہمارے صوبے کے حالات نارمل کب اور کیسے ہوں گے؟ بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کا واحد حل آپریشن ہی تھا, یا بات چیت سے ہی معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپریشن تو پہلے بھی بہت ہوتے رہے ہیں. دیکھیں جو بلوچستان ہے اس کے حالات بڑے سیریس ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک پالیسی کو ٹو ہی نہیں کیا. سالہ سال ہم وہاں پہ سرداروں کو سپورٹ کرتے رہے, انہی کو فنڈ کرتے رہے, وہ اپنی پرائیویٹ آرمیاں اس سے پالتے رہے. انہوں نے صوبے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کیا. ہمیں منظور تھا ایز لانگ ایز وہ ہمیں ووٹ دے دیں, ہماری مرضی کی بات کر لیں. اب ہم نے سرداروں کو الٹ دیا, ان کے نوکروں کو ہم نے ان کے اوپر بنا دیا, یا ان کے چھوٹوں کو ان کے اوپر لا کے ہم نے اشرافیہ بنا دیا, تو وہ بھی ہم سے دور ہو گئے. عوام سے تو پہلے ہم قریب نہیں تھے, اب سردار بھی ہم سے دور ہو گئے. تو ایک عجیب پریکیریس سی سچویشن ہے. اور میرا نہیں خیال کہ موجودہ کھیپ جو ہے بلوچستان کی وہ چاہتی ہے کہ وہاں پہ امن ہو, کیونکہ امن ہوگا تو یہ لوگ فارغ بھی ہوں گے. تو کوئٹہ میں ہمیں, کوئٹہ کہہ رہا ہوں, بلوچستان میں ہمیں جو جینون نمائندہ لوگ ہو سکتے ہیں ان کو اوپر لانا ہوگا, ان کو الیکشن جیتنے کا موقع دینا ہوگا, اور پھر وہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے ایک دفعہ, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. احمد ہے کراچی سے, میں آپ کا ویلاگ پابندی سے دیکھتا ہوں, آپ کی بیماری کے بارے میں پتہ چلا تو اللہ آپ کو صحت دے. تھینک یو سر, تھینک یو احمد, تھینک یو ویری مچ. دعا کیا کرے بس. امجد پشاور سے, آپ کی طبیعت کے بارے میں پتہ چلا, کچھ ناساز ہے, آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو جلد از جلد صحت عطا فرمائے. تھینک یو امجد, بہتر ہے بہت. خانوال سے فخر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شکر ہے آپ نے حکومت کی خوشامد بند کر دی اور کسانوں کی بات کی ہے. اللہ بڑی مہربانی ہے یار, اپنا فخر. کھاد بیج دوا پیٹرول ڈیزل پر بات کریں, ہم آپ کے قرض دار رہیں گے نہیں, آپ میرے قرض دار نہیں ہوں گے. یہ میرا فرض ہے کہ میں بات کروں ان چیزوں کے اوپر, اور کر رہی ہیں. رفیق ہیں, شاید رفیق بھاول نگر سے, ہمارے ملک میں مکانوں کی سوسائٹیوں پہ پابندی لگنی چاہیے. 5 مرلے سے اوپر کوئی گھر نہ بنا سکے, چاہے انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو. میں آپ سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں, 5 مرلے تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جو زرعی زمین ہے یا گرین ہے اس کے اوپر تو بالکل بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. تو واجب القتل ہے ویسا آدمی تو, جو وہاں پہ اجازت دیتا ہے بنانے کی اور جو بنا لیتا ہے. گرمیوں کی چھٹیوں میں بھی بچوں کی فیس بارے آواز اٹھائیں. عزیز اختر ہیں, ٹھیک ہے عزیز صاحب, اس پہ آتے ہیں, کچھ عرصے میں کرتے ہیں. اس وقت تو اسکول کی فیسیں چھوڑے, لوگوں کے پاس اور بڑے. عامر سیالکوٹ سے آخری سوال لیتے ہیں جی, میں تھک رہا ہوں اصل میں. وہ کہتے ہیں جی فٹ بال ورلڈ کپ میں آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جیتے گی؟ تو میں 1978 سے ایز اے, یعنی میں ٹھیک ہے, میں اسپورٹس مین تو تھا, کھیلتا تھا. ہم نے فٹ بال اس طرح سے تو نہیں کھیلی جو لوگ کھیلتے ہیں, ہمارے تو اسکول میں تھی صرف ایچ ایس این میں, اور وہاں پہ بھی بہرحال بہت اچھے فٹ بالرز ہوتے تھے. لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی اچھے نہیں تھے. یہ لیول ہی ڈفرینٹ ہے اس فٹ بال کا. تو 1978 سے آج تک میں ارجنٹینا کو سپورٹ کرتا ہوں. تو میں آپ کو لاجیکل بات نہیں کہہ رہا. اب میں نے اے آئی سے بھی پوچھا تھا تھوڑی دیر پہلے, تو اے آئی نے کہا 52% چانسز اسپین کے ہیں اور 48% جو ہیں وہ ارجنٹینا کے ہیں.
لیکن میں تو سپورٹر ہوں ارجنٹینا کا. آپ دیکھیں میں نے ان کے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ارجنٹینا آل دا وے. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنے گول سے جیتے گا. اب اسپین نے سب سے کم گول کھائے ہیں میرا خیال ہے اس ٹورنامنٹ میں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میچ میں دے شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ. اور دیکھتے ہیں. بٹ دے بوتھ انڈرسٹینڈ ایچ ادر ویری ویل. اسپین میں 9 بارسلونا کے پلیئرز ہیں جو بارسلونا کلب کے لیے کھیلتے ہیں. ارجنٹینا میں بارسلونا کے پلیئرز ہیں. خود میسی بارسلونا میں پوری عمر کھیلا ہے. تو obviously they know each other, they know each other's style and they know each other's game. تو بڑا ٹف اور ہیویلی کنٹیسٹڈ میچ ہوگا یہ. اینڈ دنیا کا سب سے بڑا آنر جو ہے, ٹرافی جو ہے, وہ ایٹ اسٹیک ہے. سو آئی ہوپ ارجنٹینا ونس. لیٹس سی. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.